میں جہاں سے یہ بات کر رہا ہوں چیونٹی کے رزق کے میں کیسے اضافہ کرتی تو اس کا طریقہ بتا رہا ہوں، اس کی سگنیفیکنس کی بات کر رہا ہوں، ذرا تھوڑا سا دھیان سے سنیے گا، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ دوزخ سے لوگ نکال کے جنت میں ڈالے جاتے ہیں، جنت سے نکال کے دوزخ میں ڈالنے والا کانسیپٹ کوئی نہیں۔ اللہ کسی کا احسان لینا پسند نہیں کرتا۔ 1 روپیہ اس کے راستے میں دیں گے، 10 کر کے واپس دے گا۔ کر کے دیکھیں، یہ پریکٹیکل ہے، تھیوری نہیں ہے۔ سب سے بہترین خیرات کیا ہے جس کا مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے ذکر کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب، اسٹرالوجر ہیں، علم الاعداد کے ماہر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں۔ آج میں نے ان سے چھوٹی سی چیز کی بات کرنی ہے جس کا نام ہے جی چونٹی۔ چونٹی آپ کے رزق میں کیسے اضافہ کرتی ہے اور چھوٹی سی چونٹی آپ کو کتنے فائدے پہنچاتی ہے اور آپ کو کیا کہتے ہیں کہ جی فرش سے عرش پر بھی لے کے جا سکتی ہے۔ وہ چونٹی کا کیا کام ہے وہ جعفری صاحب سے ہی پوچھیں گے، اور چونٹی کس طرح سے کام کرتی ہے اور ہمیں کس طرح فائدہ پہنچاتی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر۔ کیسی ہیں سر؟ الحمدللہ سر، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ سر، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، اب وہ ان مخلوقات کو ایک چھوٹی سی چونٹی کیسے فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ سر، اشرف المخلوقات اللہ نے انسان کو بنایا ہے اس لیے کہ انسان کے اندر اللہ نے اپنا ایسنس رکھا ہے۔ فنفخت فیہ روحی کا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنی روح کا، اپنی ایسنس کا ایک حصہ انسان کے اندر رکھ دیا، اور شباہت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسان کو تخلیق کیا گیا۔ جیسے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا ہے، ویسے ہی انسان بنایا گیا۔ تو یہ انسان جو ہے، اس میں اللہ اور رسول سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرجر ہے، ٹھیک ہے۔ چیونٹی اٹ سیلف نے کچھ نہیں کرنا، چیونٹی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب چیونٹی اس کی جو ہے وہ سبب نہیں ہے، سبب اس کا کچھ اور ہے۔ وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ چیونٹی یہ جو عام سی مخلوق ہے، اس کو جو ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک میں پوری سورت سورہ نمل، ٹھیک ہے، وہ ایسے ہی نہیں ہے کہ چیونٹی کے نام پہ ایک پوری سورت، ایسے ہی نہیں ہے کہ چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ کا تخت روک دیا تھا۔ ان کی بات سن کے رکے تھے نا، پوری فوج رک گئی تھی۔ بالکل۔ تو وہ اس کے اندر کچھ راز تو ہوں گے، اب وہ کون سے ہیں وہ تفسیر کی وجہ سے یا اس کی بات نہیں کروں۔ قرآن پاک کا ایک اپنی ایک ڈائمنشن ہے، اپنا ایک سپارک ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے مضامین جو ہیں اس میں اپنی ایک سینس اور اپنا سارا کچھ ہوتا ہے۔ میں جہاں سے یہ بات کر رہا ہوں چیونٹی کے رزق کے میں کیسے اضافہ کرتی تو اس کا طریقہ بتا رہا ہوں، اور یہ وہ طریقہ ہے جو میں خود کرتا ہوں۔ اچھا، ٹھیک ہے، جو میں خود کرتا ہوں، اور میں جتنے میرے قریبی لوگ ہیں ان کو میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ کر لیں، رزق آ جائے گا۔ رزق کی فکر مت کریں، رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے اور وہ ہوگا۔ اس کے پیچھے جو سبب ہے وہ چیونٹی نہیں ہے، سبب ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بادشاہ کونین کا فرمان، رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم کسی ایک کو کھانا کھلاؤ، کسی ایک کو، شخص کا ذکر نہیں ہے، کسی ایک کو کھانا کھلاؤ تو اس دن کے رزق کا ذمہ دار میں ہوں۔ اب آپ کسی ایک شخص کو کھانا کھلائیں گے تو کتنے پیسے لگ جائیں گے؟ 100-200 تو لگ ہی جائے گا نا، کام سا کھانا بھی کھلاتے ہوئے 100-200، مطلب اگر آپ اس سائڈ پہ ہیں تو $1 $2 کا بل آ جائے گا، یا €1 یا £1، کم از کم اتنا تو لگے گا نا۔ بالکل۔ اور اگر یہی کھانا آپ کسی چھوٹی مخلوق کو کھلا دیں تو جہاں پہ آپ کا جو ہے نا وہ 100 کا بل آنا تھا، وہاں $1 کے چھوٹے سے حصے میں آپ وہ کام کر دیں گے اور اس سے بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی ایک کو کھانا کھلاؤ تو اس دن کے رزق کا ذمہ دار میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اگر سرور انبیاء نے ذمہ داری اٹھائی ہے رزق کی، تو رزق کیا ہوتا ہے؟ بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ بالکل۔ اب اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ ایک بسکٹ $1 کا آتا ہے، یا $2 کا ایک بسکٹ، یا بہت مہنگا ہوگا تو $5 کا ایک بسکٹ، ٹھیک ہے۔
ایک بسکٹ 10,000 چیونٹیاں کھاتی ہیں. ایک بسکٹ 10,000 چیونٹی کھاتی ہے. اس کا مطلب ہے 10,000 دنوں کا رزق. کیا بات، بلکہ اس سے بھی زیادہ. ٹھیک ہے، 10,000 دنوں کا رزق. اور آپ نے 10,000 بندے کو روٹی کھلانی تھی تو وہ آپ کا کروڑ روپے سے اوپر کا بل بن جانا تھا. بالکل بالکل. تو وہ کام جو آپ نے کروڑ روپے لگا کے کرنا تھا وہ 1 روپے وہ آپ نے 1 روپے میں کر لیا، 2 روپے میں، 5 روپے میں کر لیا. اب اس کی سگنیفیکنس کو سمجھیے کیا ہے. 10,000 چیونٹی کو آپ نے ایک دن بسکٹ ڈالا. 10,000 دنوں کا مطلب یہ ہے کہ 365 کو جو ہے وہ 10,000 کو 365 پر ڈیوائیڈ کریں. کتنے سال بنتے ہیں؟ تقریباً یہ 11 سال کے قریب کا عرصہ بنتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے، 10,000 دن 365 تو یہ تقریباً 10-11 سال کا عرصہ بنتا ہے. اب اگر یہ 10-11 سال کا عرصہ بنتا ہے تو آپ کی لائف، ایوریج لائف کتنی ہوتی ہے؟ 60 سال، 70 سال، 75 سال. آپ روزانہ یہ رزق ڈال رہے ہیں، مخلوق کو کھانا کھلا رہے ہیں، مخلوق، اللہ کی مخلوق کھانا کھا رہی ہے. روزانہ جو ہے وہ آپ یہ رزق ڈالتے ہیں. 10,000 دن روز آپ کی اس رزق میں ایڈ ہوتے جاتے ہیں. اب اس 10,000 دن کا رزق جو آپ کا بینڈ ہوتا ہے وہ لاکھوں دنوں کے جو ہے وہ رزق میں کنورٹ ہو جاتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے، روزانہ کرتے رہے، جتنی آپ کی لائف تھی کروڑوں دنوں کا رزق، اس میں سے جتنی آپ نے لائف گزارنی تھی اس میں آپ کو اپنے مقدر کا رزق بھی ملنا تھا، وہ بھی ملتا رہا، یہ بھی اکٹھا ہوتا رہا. آپ دنیا سے چلے گئے. اب اس کی سگنیفیکنس کی بات کروں، ذرا تھوڑا سا دھیان سے سنیے گا، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. آپ دنیا سے چلے گئے. قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور اللہ کے نزدیک اپنا رزق پا رہے ہیں، تمہیں ان کا شعور نہیں. جو لوگ اللہ کے قریب ہوں گے یعنی جنت میں ہوں گے تو وہاں پہ ان کو ان کا رزق مل رہا ہوگا نا. بالکل. آپ کا یہ رزق پینڈنگ ہے، ہزاروں لاکھوں دنوں کا رزق پینڈنگ ہے. اب جب آپ کا حساب ہوگا تو عدل کرنے والا رب ہے، انصاف کرنے والا رب ہے، وہ آپ کو یہ رزق آپ کو جنت میں لے جائے گا کہ مالک اس کو اگر دوزخ میں بھیج دیا تو یہ رزق ضائع ہو جائے گا، یہ رزق اس کو دینا ہے، اس کو ادھر لے جائیں. کیا بات ہے. یہ رزق آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے گا. اس کو ذرا ایسے سمجھیں کہ یہ کتنا بڑا کام ہے، یہ چھوٹا سا کام نہیں. کیلکولیشن ذرا کر کے دیکھیں ذرا. ہاں جی بالکل. آپ نے اپنی زندگی کا رزق تو چلیں کھا لیا، لیکن آپ کا جو ایکسٹرا رزق آپ نے لوگوں کو کھلایا ہے وہ تو آپ کو مل رہا ہے نا. بالکل. تو وہ آپ کو جنت میں ملنا شروع ہو جائے گا. تو پھر ایک اور فرمان ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو ایک بار جنت میں چلا گیا وہ چلا گیا. بالکل. وہ وہاں سے نکالا نہیں جاتا. دوزخ سے لوگ نکال کے جنت میں ڈالے جاتے ہیں، جنت سے نکال کے دوزخ میں ڈالنے والا کانسیپٹ کوئی نہیں. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. زبردست. اگر آپ یہ رزق بانٹتے رہے چیونٹی کو روزانہ 10,000 کے حساب سے ایڈ کریں کتنے بنتے ہیں، کہاں تک بات جاتی ہے. یہ رزق بانٹنے سے بڑھتا ہے. رزق کا فارمولہ یہ ہے کہ جتنا بانٹیں گے اتنا بڑھے گا. بالکل بالکل ایسے. جتنا اللہ کی مخلوق کو کھلائیں گے اتنا آپ کے پاس آئے گا. فرعون کے بارے میں بھی یہ آتا ہے. فرعون بہت ظالم تھا، بچے مار دیے تھے بنی اسرائیل کے. عذاب کیوں نہیں آیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی کہ یا اللہ اس کو ختم کر دے تو جواب کیا آیا تھا؟ اسرائیلیات میں یہ سٹوری لکھی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے اس کی اتھینٹسٹی پہ سوال ہوں، لیکن جو لکھا ہوا ہے اس کی بات کروں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ اس کو ختم کر. تو جواب آیا اچھے کام بھی تو کرتا ہے. وہ اچھا کام کیا کرتا تھا؟ ایک ہی، یعنی جتنے مصر کے بڑے بادشاہ تھے ان کا ایک کام ضرور تھا جو ان کی حکومت کا دوام کا باعث تھا. وہ یہ تھا کہ انہوں نے لنگر خانے بنائے ہوئے تھے. بھوکا کوئی نہیں سوتا تھا وہاں پہ، رزق سب کو ملتا تھا. ظلم کرتے تھے، کام لیتے تھے، لیکن روٹی اچھی کھلاتے تھے، کھانا اچھا کھلاتے تھے.
پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بھی تو تھے نا، اللہ کے لاڈلے بھی تھے، اللہ کے ساتھ پیار بھی ان کا بہت تھا. تو پھر اللہ نے شیطان کو بھیجا کہ جاؤ اس کو سمجھاؤ. اس نے آ کے کہا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، یہ لنگر کھانے کیوں چلا رہا ہے، قوم ہاڈرام ہو گئی ہے، ان کو کھانے کو مل جاتا کام نہیں کرتے، کارخانے بنا، تنخواہیں بہت اچھی دے، کما کے کھائیں. ادھر فرعون نے لنگر کھانے بند کیے، ادھر عذاب آنے شروع ہو جائے، کبھی نیل بند ہو گیا، کبھی کوئی عذاب، کبھی کوئی عذاب. قدرت کی مشیت تھی اس کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام، لیکن قدرت کی مشیت تھی کہ قدرت جیسے موت جو ہے نا اس کے لیے بھی اللہ وجہ بناتا ہے. بالکل اس کے لیے بھی اللہ وجہ بناتا ہے، وجہ موت کا باعث بنتی ہے. اللہ اپنے اوپر یا اسرائیل اپنے اوپر الزام تھوڑی لیتا کہ اسرائیل نے آ کے کچی کوٹ دی تھی. بالکل بیماری تھی، موت آ گئی، اسرائیل نے جان نکال لی. بالکل اسی طرح اللہ اسباب بناتا ہے، مسبب الاسباب ہے. قوم کو بڑا جو ہے نا یہ دنیا میں رزق بانٹنے اور رزق چھیننے کے اسباب بنتے ہیں. جب آپ نے رزق بانٹنا بند کر دیا آپ کی چیزیں ختم ہو جائیں گی. ڈسٹریبیوشن کی اصل کھیل ہے. جب آپ اچھے ڈسٹریبیوٹر ہوتے ہیں نا تو لوگوں کا رزق آپ کی طرف اتار دیا جاتا ہے، اللہ آپ کے ہاتھ سے بٹوانا شروع کر دیتا ہے. آپ اچھے ڈسٹریبیوٹر نہیں رہے، لوگوں کو آپ کے ہاتھ سے جا نہیں رہا، اللہ کسی اور کو ڈسٹریبیوٹر بنا دے گا، آپ کا جتنا نصیب ہے بس اتنا ہی رہے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اس کو ایڈ کرتے جائیں، ملٹیپلائی کرتے جائیں، دیکھیں بات کہاں جاتی ہے. چیونٹی کو کھلا دیں، چڑیوں کو کھلا دیں کسی کو، لیکن سب سے زیادہ جو میں نے دیکھا ہے، میرا تجربہ ہے، اپنے تجربے، چونٹی ہوتی ہے، چھوٹی سی چیونٹی ہے، چھوٹی سی چیز ہاں اس کے لیے بہت بڑی ہے بالکل اور اس کا امپیکٹ بہت بڑا. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے، اس امپیکٹ کے اوپر بات کریں. بات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ہے کچھ نہیں. تو سرور انبیاء نے جو کہہ دیا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. آپ نے جو فرما دیا وہ ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ رزق جو ہے وہ بانٹنے میں پوشیدہ ہے، لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں. بالکل حدیث کے لفظ ہیں. کیا بات ہے، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ رزق بکرے زیادہ سے زیادہ بانٹیں، زیادہ سے زیادہ آتا رہے گا. بالکل ایسے ہی. اور چیونٹی اس لیے کہ چیونٹی کو آپ دیتے ہیں. اچھا دوسری ایک چیز، خیرات سب سے زیادہ ضروری ہے نا اللہ کے راستے میں. یہ بھی ایک اور پوائنٹ ہے، اس کو بھی دیکھیے گا. سب سے بہترین خیرات کیا ہے جس کا مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے ذکر کیا؟ آٹا. سب سے بہترین خیرات یہ ہے کہ قبلہ رو ہو کے رکوع کی حالت میں خیرات کرنا، جیسے مولا کائنات نے اپنی انگوٹھی خیرات میں دی تھی. اچھا. جیسے جو ہے وہ قرآن پاک میں ایک آیت کا مفہوم ہے کہ وہ لوگ جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. جب آپ صبح اٹھیں اپنے کھانے سے پہلے، یہ ایک آپ کو اس کا ایک اصول بتا رہا ہوں، اپنے کھانے سے پہلے مالک کی مخلوق کو کھانا کھلانا. اٹھیں، واک کرتے ہیں نا، مارننگ واک کرتے ہیں یا کہیں کرتے ہیں، کسی درخت کے نیچے کوئی چیونٹیاں، قبلہ رو ہو کے جھک کے ایسے کر کے ان کو وہ رزق ڈال دیں. کیا بات. قبلہ رو ہیں، حالت رکوع میں خیرات کر رہے ہیں، افضل الخیرات ہے. امپیکٹ آپ خود کیلکولیٹ کر لیں. زبردست. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کر کے دیکھیں. یہ پریکٹیکل ہے، تھیوری نہیں ہے. جس طرح آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے اور گلاس میں سامنے پانی موجود ہے، آپ نے جیب سے تسبیح نکالی، پڑی گئے، پیاس بجھ جائے گی. پانی تو پینا پڑے گا تو پیاس بجھے گی نا. بالکل. مطلب کچھ بھی پڑھ لیں، حق پانی کی تعریف بیان کرتے رہیں، بالکل. حق پانی یا پانی کرتے رہیں. پانی کی سامنے تعریف پڑے. کرنے سے بھی پیاس تو نہیں بجھے گی، پانی تو پینا پڑے گا. اللہ نے جو دنیا کے اصول طے کیے وہی کرنا پڑے گا نا. بالکل بالکل. تو جب آپ کو وہی کرنا پڑے گا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اس اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کی مخلوق کا بھلا کرنا شروع کر دیں. چیونٹی آپ کا نصیب کیسے بدل سکتی ہے آپ کو خود نظر آ جائے گا. وہ چڑیاں آپ کا نصیب کیسے بدل سکتی ہیں آپ کو خود نظر آ جائے گا. کیا بات. اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، بانٹیں، انسانوں کو دیں، جانوروں کو دیں، بانٹیں، دیکھیں آتا کیسا ہے. زندگی میں ایک چیز میں نے آبزرو کی ہے، بات لمبی ہوگی میں اس کو کٹ شارٹ کر رہا ہوں، لیکن ایک چیز میں نے آبزرو کی ہے، اللہ اپنے اصول نہیں بدلتا. اللہ
کسی کا احسان لینا پسند نہیں کرتا. 1 روپیہ اس کے راستے میں دیں گے 10 کر کے واپس دے گا, 70 آخرت میں بھی دے گا. وہ نہیں احسان رکھتا. بالکل ایسے ٹھیک ہے. بالکل ایسے. اللہ کی مخلوق کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں, وہ آپ کا کیسے دھیان کرے گا؟ آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. پھر یہ بالکل ویسے ہی سمجھیں کہ جیسے کسی کے گھر جاتے ہیں نا, تو اگر کسی کو کچھ نہیں نہ دے سکتے تو اس کے بچوں کو کچھ تھوڑے سے پیسے کچھ چیزیں دے دیتے ہیں. اللہ کی مخلوق ہے, اللہ ان سے محبت کرتا ہے, ان کی مدد کریں, وہ آپ سے محبت کرے گا. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ سے محبت کرنی ہے. ویسے تو محبت کا اصول ہے کہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں انہیں کہیے کہ میری اطاعت کرو, میری سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا. اطاعت کیا ہے؟ خدمت. اطاعت کیا ہے؟ احساس. اطاعت کیا ہے؟ لوگوں کی مدد. اطاعت کیا ہے؟ کلمہ پڑھنا اور کلمے پہ کاربند رہنا. اتنی سی بات ہے, یہ سمجھ لیں سارا کچھ ٹھیک ہے. چیونٹی کہاں سے دروازہ کھولتی ہے, وہ اسی کا دروازہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ چھوٹے چھوٹے دروازے جنہیں ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے, وہ بڑے بڑے راستے کھول دیا کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی چونٹی. بہت شکریہ سر. تیسری بات ہے کہ جی صبح اٹھیں اور اٹھ کر اپنے رزق سے پہلے, اپنے کھانے سے پہلے اگر آپ اللہ کے مخلوق کو کھانا کھلا دیتے ہیں تو آپ کی رزق میں بے تحاشا اضافہ ہوگا. اور اللہ آپ کو پتہ ہے جعفری صاحب جیسے بھی ابھی یہ کہہ رہے کہ اللہ اپنا احسان نہیں رکھتا, آپ کو اس سے ڈبل ٹرپل کر کے دے گا. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.